بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1874 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 42، 43 اور 44، 42، 43 اینڈ 44۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، انما السبیل، بس راستہ تو علی الذین، ان لوگوں پر ہیں جو یظلمون، ظلم کرتے ہیں، الناس، لوگوں پر، ویبغون، اور سرکشی کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہیں، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ولمن، اور البتہ جس نے، صبر کیا، وغفر، اور معاف کر دیا، ان ذالک، بے شک یہ، لمن عزم الامور، البتہ ہمت کے کاموں سے ہے۔ ومن، اور جسے، یضلل اللہ، اللہ گمراہ کر دے، فما، تو نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، من، کوئی ولی کارساز، من بعدی، اس کے بعد، وترا، اور آپ دیکھیں گے، الظالمین، ظالموں کو، لما، جب رآؤ، وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب، یقولون، تو کہیں گے، هل الی مرد من سبیل، کہ کیا لوٹ کر جانے کا کوئی راستہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا مددگار بنے، اور جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے گا تو تم انہیں یہ کہتا ہوا دیکھو گے کہ کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر بلا وجہ ظلم کریں۔ دوسری بات، زمین میں ناحق سرکشی کریں۔ تیسری بات، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چوتھی بات، حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی حکمت کی بات ہے۔ پانچویں بات، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو اس کا مددگار بنے۔ چھٹی بات، جب ظالموں کو عذاب نظر آ جائے گا تو آپ انہیں یہ کہتے ہوئے دیکھو گے کہ کیا واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو کوئی اپنے اوپر زیادتی ہونے کے بعد اس زیادتی کا جواب دے اور جواب دینے میں برابری کا معاملہ کرے تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب گناہ کس پر ہوگا؟ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کوئی لوگوں پر بلا وجہ ظلم کرتا ہو اور زمین میں ناحق سرکشی کرتا ہو تو ایسا شخص اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا، اور اسے اس سرکشی اور ظلم کی بڑی دردناک سزا دی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کی شروعات کرنا اور لوگوں کو ایذا اور تکلیفیں دینا یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور اس جرم پر اللہ تعالیٰ انہیں سخت سے سخت سزا دے گا۔ لیکن اگر کوئی ہم پر ظلم کرے اور ہمیں ستائے تو ہمیں یہ حق ہے، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اس کا پلٹ کر جواب دیں، لیکن اس جواب دینے میں حد سے نہ بڑھے۔ مثلا اگر کسی نے ہمیں بلا وجہ 2 تھپڑ مارے ہوں تو ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم بھی اسے 2 ہی تھپڑ ماریں۔ اس سے زیادہ مارنا یہ پھر ظلم ہوگا اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھنا ہوگا۔
جس پر ہمیں سزا دی جائے گی کہ تم نے اس حد سے کیوں تجاوز کیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ بدلہ لینا کوئی بڑی اور ہمت کی بات نہیں ہے۔ ہمت کی بات تو یہ ہے کہ انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لے، بلکہ اس پر صبر کرے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ باعزت شخص کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دے۔ ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان ظالموں اور کافروں کا حال بیان کر رہے ہیں جبکہ وہ قیامت کے دن عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ پہلے تو یہ جان لو کہ جو کوئی لوگوں پر ظلم و ستم کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، ایسا شخص بھٹکا ہوا اور گمراہ شخص ہے کہ اس کے اعمال نے اسے گمراہی میں ڈھکیل دیا۔ تو ایسے شخص کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے بلکہ اسے گمراہی میں رکھتے ہیں۔ کسی میں یہ قوت نہیں کہ اس گمراہ شخص کو ہدایت پر لا سکے جب تک کہ اللہ کی مرضی اس میں شامل حال نہ ہو، اور اللہ کی مرضی اسی وقت شامل حال ہوتی ہے جبکہ بندہ خود ان برے کاموں سے نکل کر ہدایت کی جانب آنا چاہے۔ ایسے گمراہ اور ظالم لوگوں کا حال قیامت کے دن جب وہ عذاب کو اپنی ہی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تب کہنے لگیں گے کہ کیا یہاں سے باہر نکلنے کا اور اس عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب کفار اپنی ہی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے تب وہ اس سے بچنے کی فکر کریں گے۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں ان سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں کئی بار فرمایا کہ اگر تم یہ برے اعمال کرتے رہو گے تو تمہیں اس قسم کا عذاب ملے گا۔ تو وہ لوگ اس وعید کو مذاق میں لیا کرتے تھے کہ یہ سب بولنے کی باتیں ہیں، ہونے والا کچھ نہیں ہے، اور انہیں ان کی بھی باتوں پر یقین نہیں آتا کیونکہ یہ خود اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس وقت انہیں یقین آ جائے گا کہ ہاں، جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا وہ یہی عذاب ہے۔ اب وہ اسے جھٹلا تو نہیں سکتے، اس لیے وہاں کہنے لگیں گے کہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ عذاب ہمارے ہی لیے ہے، اگر ہمیں تمہارا دنیا میں بھیجا جائے گا تو ہم اس عذاب سے بچنے کے لیے اعمال کریں گے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 27 اور 28 27 اور 28 میں فرمایا گیا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ کہ جب آپ انہیں آنکھ کے پاس کھڑے دیکھیں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جاتا تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے بن جائیں گے، بلکہ ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جو وہ لوگ اس سے قبل چھپایا کرتے تھے، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے تب بھی یہ لوگ وہی عمل کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنی باتوں میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔